قوالی جائز تھیں مگر یہ وہ قوالی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں مروجہ قوالیوں کو حرام فرمایا۔ مفتی امجد علی صاحب نے بہار شریعت میں موجودہ قوالیوں کو حرام کہا۔ مفتی شمس الحق صاحب نے قانون شریعت میں موجودہ قوالیوں کو حرام کہا۔ یہ وہ قوالی نہیں جنہیں جائز کہا جائے۔ ان قوالیوں سے مسلمانوں کو حرام پر حرام مل رہا ہے۔ قوالیوں کے نام پر کس طرح سے ننگا شیطان نچایا جا رہا ہے ذرا دیکھیں۔ قوالن عورت کو برسر اسٹیج گانا حرام، برہنہ منہ عورت کو مردوں کا دیکھنا حرام، عورت کا مردوں کو دیکھنا حرام، اور پھر اللہ کے ولی کے مزار پر یہ سب حرام۔ ان سب سے ڈینجر یہ کہ کلام اللہ میری توبہ، کیسے کیسے کلام ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے، مگر آپ لوگوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے کہنا ضروری ہے۔ لڑکی کیسے لڑکے سے ملتی ہے اور کیا فحش باتیں کرتی ہے، عاشق لڑکا کیسے ملتا ہے اور فحش باتیں کرتا ہے، کیسے ایک دوسرے سے چپٹتے ہیں، کیسے بھاگا جاتا ہے، بھاگنے کی تیاری میں کون سی ناپاک اور فحش جملے بولے جاتے ہیں، نکاح سے پہلے حرام کاری کرنے کی کون سی گفتگو ہوتی ہے، صحبت کے وقت کی آوازیں۔ قوالی اور قوالن اسٹیج پر ایک دوسرے کے ساتھ ناپاک حرکات، گندے طریقے کے اشارے اور ہاتھ چلا کر حرام کاری کرنے کے اشارے، منہ بنانا اور چلانا، آنکھیں چلانا اور مارنا، اور پھر یہ سب حرام کاری، بدماشی، بدتمیزی، بے غیرتی، بے حیائی، آنکھوں کی زناکاری، یہ سب تیری بیٹی دیکھ رہی ہے مسلمان۔ ہے کوئی بے شرم باپ جو اپنی بیٹیوں کو یہ سب حرام دکھانا برداشت کرے؟ ہے کوئی دیوس باپ جو خود بھی وہیں بیٹھا ہو اور برہنہ منہ بھی اس کی بیٹی اور بہو بیٹھی ہوں؟ ہے کوئی بے حیا بھائی جو اپنی بہنوں کو اس طرح سے بیٹھا ہوا دیکھ کر کے خوش ہو اور خود بھی سنیں؟ میری ویڈیو دیکھنے والوں، اگر ایسا نہیں تو پھر مجھے بتاؤ، قوالی سننے آنے والی یہ عورتیں، ٹھاٹے مارتا مجمع، یہ عورتوں کا سیلاب، بیگوں میں پچھاڑے کھاتا ہوا عورتوں کا سمندر، ان میں سے ہے کوئی عورت جو کسی کی بہن نہ ہو، جو کسی کی بیٹی نہ ہو، یا جو کسی مسلمان کی ماں نہ ہو؟ ہے کوئی ایسی عورت؟ کوئی تو دیوس باپ ہوگا ان کا، کوئی تو بے حیا دادا ہوگا ان کا، کوئی تو بے غیرت بھائی ہوگا ان کا، کوئی تو بے شرم ماں ہوگی ان کی۔ کہتے ہیں عورتوں کا مقابلہ چھوڑو، ہم تو مولوی کہتے ہیں، ہم تو قوال کو کہتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا یہ قوال جو ہیں مرد ہیں، یہ امرد۔ قوالوں کو نماز پڑھنا تو بڑی بات، زیادہ تر کو نماز یاد نہیں، داڑھی رکھنا تو بڑی بات، داڑھی ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اسلامی لباس پہننا تو بڑی بات، قوالی میں ٹوپی بھی فیشن کے لیے اسٹیج پر لگا لیتے ہیں، بال اسلامی صوفیائی ہونے چاہیے، تو یہ تو بڑی بات ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر ہیرو بن کر کے اسٹیج پر بیٹھتا ہے۔ جب عشق خدا میں شرسار کرنے والے ہیں، مستی خدا میں جمانے والے ہیں، تو کم سے کم صوفی تو ہونے چاہیے، مگر قرآن تک صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے یہ قوال۔ شریعت سے بڑھ کر طریقت، معرفت، حقیقت کے منازل میں گھمانے والے یہ قوال، تو انہیں کتنا بڑا ولی ہونا چاہیے جو طریقت، معرفت اور حقیقت کی منزلوں سے گزار رہے ہیں تجھے عشق دے کر کے۔ جو کام علماء کرام نہیں کر سکتے، صرف شریعت تک رہ جاتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں۔ قوالی کو جائز کہنے والے تم ہی بات دیکھ لو عائشہ، ایسی قوالی کس صورت میں جائز ہو جائیں گی؟ عالم بتائے تو عالم کو خود بعمل ہونا ضروری ہے، بالکل صحیح ہے، مگر یہ عشق خدا میں اللہ سے ملا دیں
تو انہیں کیا بے عمل ہونا ضروری ہے؟ میں علماء کرام سے پوچھتا ہوں جو جائز کہتے ہیں۔ شریعت کو بتانے کے لیے ائمہ، علماء، حفاظ، قراء، صاحب افتاء، مشائخ کرام رات و دن کوشاں ہیں، پھر بھی خاطر خواہ نتائج نہیں ہیں۔ اور شریعت سے بڑھ کر معرفت، طریقت، حقیقت کے منازل ایک ہی رات میں ڈھولک کی تال پر تجھے پہنچا دیتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ شریعت کو بتانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، تو حقیقت اور خدا کی مستی میں جھمانے کے لیے کیسا آدمی ہونا چاہیے مجھے بتاؤ؟ کہتے ہیں قوالی میں بے ہوش ہو گئے، دیوانہ بنا ڈالا، ہے تو اس لائق؟ یا یہ قوالی اس لائق ہیں جو تجھے عشق خدا میں، عشق رسول میں بے خود کر دیں؟ کچھ نہیں ہے، سب مکاری ہے۔ یہ قوال ایسا کر سکتے ہیں نہ تیری سماعت ایسا کر سکتی ہے۔ حق اور انصاف کی نظر میں تو ان میں کوئی سا کام حق و انصاف کی نظر تو یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے ذریعے سے آدمی عالم عشق میں اللہ اور رسول سے مل جائے۔ اور میں کہنا چاہوں گا، بتائیے شریعت کو پڑھنے والے علماء کرام، کیا یہ عورتیں ایسی قوالن، کیا یہ ایسے قوال، ان میں سے کوئی جائز کام ہے؟ کسی قیمت پر نہیں ہے۔ وہ قوال اور تھے، وہ گانے والے پرہیزگار اور تھے جو اللہ کے ولیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے بغیر ساز کے اپنے آواز سے عشق خدا میں مست ہو کر کے اللہ کے ولیوں کو مست کیا کرتے تھے۔ مگر آپ لوگوں نے ان قوال اور قوالیوں کو جائز کہہ کر کے حرام کاری کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ شرم کرو، احساس کرو اور لوگوں کو صحیح راستے پہ آنے کی دعوت دو۔